اگر فوکس میں اللہ ہوگا آپ کبھی بھی اپنی حدود سے باہر نہیں جائیں گے. رمضان کا مہینہ گزارنے کے بعد، تقوی کی دولت کو ہاتھ میں سمیٹنے کے بعد وہ ڈریسنگ کریں گے عید پر جس میں مخموم القلب کی اگر تھوڑی سی کوالٹی آئی بھی ہوگی دل کے اندر تو ساری فزل آؤٹ کر جائے گی، ساری خود کھو دیں گے اپنے ہاتھ سے. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. عید کی کلیکشن میں جب بھی اپنے لیے آپ اپنے ڈریس کا کلیکشن کریں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو اللہ کا تقوی چاہیے. آپ اپنے دل کو ہوا تقی کی ڈیفینیشن کے انڈر لانا چاہ رہے ہیں. آپ اپنے رمضان کو کیسے گزارنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کا تقوی آپ کو ڈیسائیڈ کرائے گا. آپ اپنے آج کل میں رمضان کی روٹین میں آنے کے لیے کس طرح سے اپنی چوائسز کرتی ہیں، آپ کا تقوی آپ کو یاد کرائے گا. سو یور فوکس از یور تقوی اینڈ یور ایکشن اکارڈنگ ٹو یور فوکس از نقی. آپ اپنے زندگی میں ہر وہ کام کریں گی جو آپ کو اللہ کے قریب کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دو کام ایک مخموم القلب والا دل کرتا ہے، جس کو آپ نے پیور ہارٹ کہا. پھر آپ نے 4 چیزیں وہ بتائیں جو اس دل میں نہیں ہوتے. پہلی چیز آپ نے کہی لا اسم فیہ، اس دل میں کوئی گناہ نہیں ہوتا. وہ دل آپ نے اور میں نے اپنا بنانا ہے جس میں ہمیں گناہوں کی طرف اٹریکشن نہ ہو. کیا گناہوں کی طرف اٹریکشن نہ ہو اور گناہ کی خواہش نہ آئے، دو الگ چیزیں. ایک ہوتا ہے گناہ کی خواہش ہونا، دل میں جذبہ آ جانا، خیال آ جانا. اس کو نکال کے پھینک سکتے ہیں؟ بی پریکٹیکل. نہیں پھینک سکتے. ہم انسان ہیں. سامنے والا آپ کے ساتھ غلط کام کر کے چلا جائے گا، آبویسلی دل میں جذبہ تو آئے گا نا. میں بیک آنسر کر دوں، میں پتھر کا جواب اینٹ سے دے دوں. ینگ کراؤڈ کو اپنے ذہن میں رکھے نا. کیا وہ بچے جنہوں نے رمضان میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیا اب رمضان کے مہینے میں ان کے دل میں کبھی بھی نہیں آئے گا چلو اماں نے لیپ ٹاپ تو بند کروا دیا، میں اپنے موبائل فون میں سیزن دیکھ لیتا ہوں؟ آ سکتا ہے نا خیال. تو گناہ کا خیال آنا از اندر فیکٹر. اس فیکٹر پر قابو پا لینا، دس از اندر اپروچ. گناہ کا خیال آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے لا اسم فیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جس کے دل میں تقوی ہوگا، شیطان اگر خیال ڈالے گا بھی، انسان نقی کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کرے گا. That's the point. گناہ کا خیال آئے گا، اٹس کوائٹ ہیومن، لیکن ہم اس خیال کو اپنے عمل میں ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے. یہ آپ کے اور میرے ایمان کو واضح کرے گا. تو یہ وہ دل ہوتا ہے جس میں گناہ کا انکلینیشن بڑھتا نہیں ہے. آپ اور میں اس کو گرو نہیں ہونے دیتے. آتا ہے، آپ اور میں اس کو دور کر دیتے ہیں. جو اپنے گناہ کو یا گناہ کے خیال کو دور کر دیتا ہے اس میں دوسری کوالٹی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا بغی، اس انسان میں ناانصافی نہیں ہوتی. جب انسان گناہوں کی خواہش کو اپنے دل میں محسوس کرے اور اس گناہ کی خواہش کو انٹرٹین کرے، آپ کے دل میں ارادہ تو آیا شیطان کی طرف سے گناہ کا، لیکن اگر آپ نے امی کی بات مان لی تو گناہ کے ارادے کو آپ نے عمل میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا. اور اگر امی کی بات نہیں مانی تو شیطان کیا کرتا ہے کہ آپ کو اثم، گناہ کے بعد بغی پر لے کر جاتا ہے. اب جو آپ کو گناہ سے روکے گا یو ول ہیٹ دیٹ پرسن. بچوں کو مائیں کیوں بری لگتی ہیں؟ کیوں بری لگتی ہیں بچوں؟ بیکاز اما ہر وقت ٹوکتی رہتی ہیں. جو ان کا کرنے کا دل چاہتا ہے اما اس راستے میں ظالم سماج ہوتی ہیں، اس لیے اما اچھی نہیں لگتے ہیں. ابا نہیں اتنے برے لگتے جتنی اما برے لگتے ہیں. ظاہری بات ہے اما ہر وقت سر پر سوار ہیں، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کے، ورچوئل ڈنڈا، سچ مچ کا ڈنڈا نہیں پر ورچوئل ڈنڈا. ہر وہ انسان جو آپ کو سیدھے راستے کی طرف، تقوی کے راستے کی طرف گائیڈ کرے گا، ہر وہ انسان جو آپ کو تقوی اختیار کرنے کا کہے گا، لیکن آپ کے دل میں جو گناہ کا خیال آ رہا ہے آپ کو ہے بس مجھے اس پر عمل کرنا ہے. یاد رکھیں اگر انسان تقوی اور نقی کے راستے پر نہیں آتا تو جو گناہ کا خیال آتا ہے شیطان اس کو بڑھاتا ہے. عمل کرو عمل کرو، کوئی بات نہیں، کہہ دو تمہیں غلط کہہ کے جا رہی ہیں نا. قرآن میں آتا ہے جتنا تمہارے ساتھ کوئی برا کرے تم بھی ایگزیکٹ بدلہ لے لو. یہ آیت پوری تو نہیں ہوئی ابھی.
اس آیت کا مفہوم آتا ہے جتنا کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے ہاں ایگزیکٹ اتنا بدلہ لے لو، بٹ آگے کیا آتا ہے؟ اٹس بیٹر اف یو ول فورگیو، بہتر ہے معاف کر. شیطان یہ دوسرا پارٹ نہیں یاد کرانا دیتا آپ کو. شیطان کہتے بولو بولو، اور اگر آپ کو اس وقت کوئی سمجھائے نہیں معاف کر دیں اللہ کی خاطر، چھوڑ دیں، تو آپ کے اندر بغی آتی ہے، آپ کو وہ انسان نہیں اچھا لگتا، آپ کہتے ہیں مل گئی نا اس کے ساتھ، آپ بھی مجھے ہی مشورہ دیں اچھا بننے کا، ان کو مت کچھ کہیے. ہوتا ہے نا. اسی طرح سے شیطان ماں کو برا بناتا ہے اولاد کی نظر میں، بیکاز اولاد کو یہ لگتا ہے کہ ہماری خواہشات کے راستے میں ہماری ماں ہماری رکاوٹ. پھر انسان کے اندر کیا آتا ہے؟ جب انسان اسم پر رکتا نہیں تو پھر پروگریشن آتا ہے نیچے گرنے کا. گناہ کیا، اب ہر وہ انسان برا لگے گا جو گناہ سے روکتا ہے، تو انسان میں بغی آتی ہے، ہیٹریڈ آتی ہے ان تمام لوگوں سے جو آپ کو اچھائی کا راستہ دکھاتے ہیں. جب ہیٹریڈ آتی ہے تو انسان کے دل میں وقت کے ساتھ ساتھ غل آتا ہے، جس کو کینہ کہتے ہیں، گرج کہتے ہیں. اور جب انسان دل میں گرج کو گرو کرتا ہے تو انسان میں حسد ایک کانسٹنٹ برائی کے طور پر ایگزسٹ کرتا ہے، کانسٹنٹ جیلسی. پھر انسان کو اپنی نعمتیں کافی نہیں لگتی، پھر انسان ہر نعمت والے سے جیلس ہوتا ہے، پھر انسان صرف اور صرف اپنے آپ کو مخموم القلب سے محروم کرتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو کانسٹنٹلی اسپرچولی اور فزیکلی تباہ کرتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. اور اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ لیول دیکھیں، تقی جس کا فوکس اللہ پر تھا، نقی جو عمل بھی متقی کے مطابق کرتا تھا، اور جس میں کیا چیزیں نہیں تھی، گناہ کی طرف انکلینیشن نہیں ہوتا تھا، خیال آتا تھا قدم نہیں بڑھتے تھے. کیونکہ گناہ کی طرف انکلینیشن نہیں ہوتا تھا تو بغی نہیں تھی، ہیٹریڈ نہیں تھی انسانوں کے لیے، بغی نہیں تھی، اور کیا نہیں تھا؟ گرج نہیں تھا، اور گرج نہیں تھا تو الٹیمیٹلی حسد بھی نہیں تھا. یہ ہے وہ دل جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخموم القلب کہا ہے. جب دلوں میں گرج ہوتے ہیں اور ہم اسی دل کے ساتھ سوچیں نا، گھر صاف کر لیا، الماریاں صاف کر لیں، کچن صاف کر لیے، ڈیپ فریزر صاف کر لیے، فریج صاف کر لی، اور دل کو کتنا صاف کیا. تو رمضان آنے سے پہلے جتنی اچھی صفائی فریج کی کرتے ہیں، جتنی اچھی صفائی ڈیپ فریزر کی کرتے ہیں، جتنی اچھی صفائی اپنی الماریوں کی، اپنی وارڈروب کی کرتے ہیں، اپنے گھر کی کرتے ہیں، ان سب سے اچھی صفائی کس کی کرنی تھی؟ دل کی کرنی تھی. آپ کے کمرے میں کسی کونے میں کوئی جالا لگا رہ گیا، اٹس اوکے، اس سے آپ کے آخرت میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اور دل میں جالے لگے رہ گئے حسد کے اور کینے کے، تو پھر تو قبر میں ہی سوال جواب شروع ہو جائیں گے، پھر تو ساری عبادت نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی، پھر تو ساری عبادت پر پانی بھر جائے گا. یہ دل کی صفائی کا معاملہ ہے. ہم دل کو نیا نہیں لگا سکتے. یہی دل ہے جو ایک دفعہ مل گیا، اللہ نہ کرے اس میں کوئی ایسی خرابی آئے کہ آپ کو ٹرانسپلانٹ کرانا پڑے. آسان کام تھوڑی. اللہ نہ کرے والو بدلنے پڑے، اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کو سٹینٹس ڈالنے پڑے. اللہ حفاظت کرے صحت کے اینگل سے بھی. یہی دل ہے، اور میں نے ہی آپ نے بھی اس کو ریپیئر کرنا ہے، اس کی کلینزنگ کرنی ہے، اس کو صاف کرنا ہے، ورنہ ہم محروم رہ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو کنیکٹ کیا ہے اپنی حدیث میں. افضل الناس کون ہے اللہ کی نظر میں؟ مخموم القلب، جس کا دل پیور ہے، وصدوق اللسان، جس کی زبان سچی ہے. یہ دونوں چیزیں کنیکٹڈ ہیں. جس کا دل صاف ہوتا ہے اس کی زبان صاف ہوتی ہے، وائس ورسا. جس کی زبان صاف ہوتی ہے اس کا دل صاف. جس کے دل میں حسد اور کینہ نہیں ہوتا وہ ابیوسو لینگویج نہیں استعمال کرتا، کنٹرول رہتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ غصے میں آپ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، یو نیڈ ٹو ورک آن یور ہارٹ، اپنے دل پر کام کیجیے. اگر آپ کو لگتا ہے آپ غصے میں کنٹرول میں رہتے ہیں، الحمدللہ آپ کے دل میں ایمان کی طاقت موجود ہے، اس کو اور بڑھائیے.
امام ابن القیم کی اگر آپ کتابیں پڑھیں تو وہ دل کی کیفیت پر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیسے اگر پلیٹ میں کھانا رکھا ہو اور آپ نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ چمچ میں کھانا لے کے تھوڑا سا چکھتی ہیں نا، تو امام ابن القیم کہتے ہیں کہ انسان کی زبان کے الفاظ اس کی دل کی پلیٹ کا ریفلیکشن ہوتا ہے۔ اگر آپ کے الفاظ کڑوے ہیں تو جو دل میں جو کچھ ہے وہ کیسا ہے؟ کڑوا۔ اگر آپ کی الفاظ میں مٹھاس ہے، آپ کے کریکٹر کے ساتھ ساتھ آپ کی زبان میں نرمی ہے، تو آپ کے دل میں نرمی موجود ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رمضانوں میں اپنے دل پر فوکس کیجیے۔ عبادت سے پہلے صفائی ضروری ہے، بالکل جیسے نماز سے پہلے وضو ضروری ہے۔ جس نے بھی آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو معاف کر دیجیے۔ اپنے تمام ریلیشن شپس کو اللہ کے تقوی کے لینس سے چیک کیجیے۔ اپنے ریلیشن شپس کو اس انسان سے 1 to 1 بیسس پر چیک نہیں کرنا، اللہ نے کیسا کرنے کو کہا ہے اس کے حساب سے چیک کرنا ہے۔ سورہ نور میں آتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کر دو، ٹرن دا پیج۔ وَلْيَصْفَحُوا، چشم پوشی کرو کہتے ہیں نا اردو میں، کیا مطلب ہے؟ ٹرن دا پیج، صفحہ پلٹ دو۔ صفحہ کیوں پلٹتے ہیں؟ جب آپ صفحہ پلٹتے ہیں کتاب کا، اٹ ول بی اے نیو چیپٹر، اسٹارٹ اے نیو چیپٹر آف یور لائف۔ معاف کر دو۔ کس لیے معاف کر دو؟ اس لیے کہ وہ انسان تمہاری معافی ڈیزرو کرتا ہے؟ نہیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ سوچے نا، رمضان کے آخری عشرے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر لیلۃ القدر کی تلاش میں ہم دعا پڑھتے ہیں۔ کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ آپ کریم ہیں اور معاف کرنے والے ہیں، آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، اللہ مجھے معاف کرتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں یہ العفو انسان کو نصیب نہیں ہو سکتا اگر وہ خود کسی کے ساتھ زیادتی کر کے بیٹھا ہو اور وہ پارٹی اس کو معاف نہ کرتے۔ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں اور خود دوسروں کے ساتھ زیادتی کر کے بیٹھے ہیں، کیسے معافی ملے گی؟ اللہ تو عدل کرنے والا ہے، اللہ اپنا حق چھوڑ سکتا ہے۔ اگر آپ نے اور میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تب اللہ اپنی طرف سے معافی نہیں دیتا جب تک کہ آپ اور میں اس سے معافی نہ مانگ لیں۔ ہاں، آپ نے معافی مانگی اور ایسے نہیں آئی ایم سوری، ایک معافی ایسے مانگی جاتی ہے۔ اب اتنا میں نے باتیں سنا دی آپ کو، معاف کیجیے معاف کیجیے معاف کیجیے، کیسے اچھا بھائی گھر گئیں جس سے جھگڑا تھا، ہیلو السلام علیکم آئی ایم سوری، ایسے والی معافی نہیں۔ آپ نے معافی مانگی جیسے معافی مانگی جاتی ہے، اور پھر بھی اس انسان نے معاف نہیں کیا، ہوتا ہے نا؟ آپ نے معافی مانگی، آپ بڑی ہیں، آپ پھر بھی چل کے چلی گئیں، آپ نے سلام میں پہل کی، انہوں نے جواب نہیں دیا، آپ نے پھر سلام میں پہل کی، انہوں نے جواب نہیں دیا، آپ نے پھر سلام میں پہل کی، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ چانسز ہیں کبھی کوئی ایسا آپ کو ٹکرا؟ کیسے سر ہل رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت میں ہمیں بتا دیا ہے You do not need to find a reason to forgive any person. آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کو اللہ کی مغفرت چاہیے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، آگے آتا ہے فمن عفا واصلح، آپ نے سوری بول دیا اور جینوین سوری بول دیا، آپ نے اپنی اصلاح کر لی، فاجرہ علی اللہ، اگر وہ نہیں بھی ٹھیک ہوئیں یا ٹھیک ہوئے، آپ کی جینوین توبہ، جینوین معافی، جینوین سوری کے باوجود نہ اب ان کا معاملہ چھوڑ دیں، آپ کا اجر اللہ کے پاس ریکارڈڈ۔ اپنے دلوں کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ سفیان الثوری روایت کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے اعفو عن اعدائکم من اجلکم، forgive your enemies for yourself، اپنے دشمن کو معاف کر دیں چاہے آپ کو دشمن کتنا ہی برا کیوں نہیں لگتا ہے۔ کس کے لیے؟ دشمن کے لیے؟ اپنے لیے۔ امام ابن القیم کہتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ جب انسان اپنے دل میں گرج رکھتا ہے، دل میں ہوتا ہے نا کینہ،
نظر تو نہیں آتا نا، مگر امام ابن القیم کہتے ہیں کہ اس کا جسم سفر کرتا ہے. جس وقت آپ غصے میں ہوتے ہیں تو جو آپ کے اندر سے جذبات غصے کے ابل رہے ہوتے ہیں، آپ صرف اسپرچولی اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے، غصے میں اسپرچولی تو آپ کو نقصان پہنچتا ہی ہے، یہ تو یاد رکھیں. بٹ فزیکلی آج تو سائنس سب کچھ بتا رہی ہے نا، تو آپ کے سامنے اور میرے سامنے احادیث سائنٹیفکلی کھل رہی ہے اللہ کی رحمت سے. اب تو اس وقت میڈیسن یہ بتا رہی ہے کہ جس وقت انسان ایکسٹریم اینگر میں ہوتا ہے، اگر آپ اس وقت اس کا بلڈ ٹیسٹ کریں، بلڈ سی پی، تو آپ کو اس کے بلڈ میں ٹاکسنس ملتے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ فزیکل، اٹس ناٹ جسٹ اسپرچل، اٹس آلسو فزیکل. جس وقت آپ غصہ کر رہی ہوتے ہیں، ناک میں سے آگ بس نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے نکلتی ہوئی، محسوس تو آپ کو ہوتی ہے نا. کیا ڈریگن کی ناک میں سے آگ نکلے گی اور منہ سے نکلے گی جو ہمارے نکلتی ہے؟ اٹس ناٹ جسٹ اسپرچل، فزیکل. امام ابن القیم کہتے ہیں کہ جب انسان گرج رکھتا ہے دل میں تو اس کا جسم سفر کرتا ہے، اس کی نیند سفر کرتے ہے، اس کے کھانے پینے کی عادات سفر کرتے ہیں، اس کا فارغ ٹائم سفر کرتا ہے. اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے غصہ ہے، کینہ ہے، غل ہے، گرج ہے، کہنے کو آپ فارغ بیٹھے ہیں صوفے پہ، بٹ ذہن سپر ٹائرڈ، سپر ٹائرڈ، اس لیے کہ آپ کے دماغ میں وہ پچھلی باتیں کھول رہی ہیں. اور کیونکہ بہت ہی پیار سے آپ کے پاس آ کے بچہ بیٹھا ہے، اماں ہٹ جاؤ پیچھے. بیچارے بچے کو کیا پتا کہ آپ کے دماغ میں کون سا طوفان ابل رہا تھا. تو امام ابن القیم کہتے ہیں کہ آپ کا فارغ ٹائم بھی سفر کرتا ہے. جب جسم سفر کر رہا ہے، کھانا پینا سفر کر رہا ہے، نیند سفر کر رہی ہے، آپ کا فارغ ٹائم سفر کر رہا ہے. واٹ اباؤٹ یور اسپرچویلٹی؟ سفر کرتی ہے؟ بہت زیادہ سفر. آپ کا تقوی بہت زیادہ سفر کرتا ہے. جب اس دل کے ساتھ رمضان میں جائیں گے، آپ بہترین قرآن کی تلاوت کر لیں، بہت اچھی تجوید آتی ہے، بہت لہ کے ساتھ ردھم کے ساتھ قرآن پڑھیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ قرآن نہ پڑھیں، بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو سم تھنگ مچ ڈیپر. آپ بہت ردھم کے ساتھ اور لہ کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھیں. آپ جائیں خوب قرآن کی کلاسز میں، آپ سنیے تراوی میں بہترین امام کی تلاوت، آپ کیجئے قیام اللیل، اور آپ رکھیے روزے، اور خوب تھکیں عبادت کرتے ہوئے، لیکن دل میں آپ کے کینہ، غل، حسد موجود ہو. کسی مسلمان بھائی بہن کے لیے غصہ موجود ہو، آپ کی تمام عبادت کی گڈنس، آپ کی عبادت کی خیر آپ کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی. بلاک ہے آپ کے دل میں. جہاں نفرت ہوتی ہے وہاں تقوی ایگزسٹ نہیں کر سکتا. جہاں غصہ ہوتا ہے وہاں نقی کی کیفیت نہیں آ سکتی. جہاں ہیٹریڈ ہوتی ہے وہاں عبادت کی خیر نہیں پہنچ سکتی، بیکاز یو آر ٹو بزی ان ہیٹنگ سم ون. تو اگر ہمیں مخموم القلب کو اڈاپٹ کرنا ہے تو ہم یہیں بیٹھ کر اپنے دل کو انشاءاللہ صاف کریں گے. کیوں صاف کریں گے؟ اس لیے نہیں کہ سامنے والے انسانوں کی میں اس وقت آپ کے سامنے تعریف کر رہی ہوں. میں نہیں جانتی جس انسان سے بھی آپ کو غصہ ہے، جس انسان نے آپ کو ہرٹ کیا. میں اتنا جانتی ہوں اپنے طور پر بھی، میرے گناہ، آپ کے گناہ، ہم سب کے گناہ، ہماری شارٹ کمنگز، ہماری زندگیوں میں ہمارے لائف سٹائلز اور ہماری چوائسز ایسی نہیں ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری عبادت کی وجہ سے معاف کرتے. ہماری عبادتیں بہت کم ہیں اور ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں. ہم اللہ کی مغفرت ڈیزرو نہیں کرتے، لیکن کیا پھر بھی ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں؟ تو پھر آج اس انسان کو معاف کر دیں جو آپ کی معافی ڈیزرو نہیں کرتا. رمضان آنے سے پہلے، رمضان کا چاند سامنے آنے سے پہلے اپنے دل کا تزکیہ کر لیجئے، ورنہ یہ نہ ہو کہ جب ہمارے اعمال اللہ کے سامنے، ہماری نیکیاں اور عبادات اللہ کے سامنے، ہمارا قرآن پڑھنا اور گھروں سے نکلنا اور قرآن کی کلاسز اٹینڈ کرنا، قیام اللیل میں کھڑا رہنا اللہ کے سامنے پریزنٹ کیا جائے تو صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابق
اللہ تعالیٰ کہے ردو ہادین حتی یصطلحا، ریجیکٹ کر دو اس ساری عبادت کو اور لوٹا دو ان دونوں کو جب تک کہ یہ دونوں اپنا معاملہ درست نہ کر لیں. ان تمام نیکیوں کو واپس پلٹا دیا جاتا ہے ان دو لوگوں کی طرف جو آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں اور دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت اور کینہ رکھتے ہیں. ہاں، اگر آپ نے معافی مانگ لی ہے، سامنے والا اپنا ایشو ٹھیک نہیں کرتا، دس از بٹوین یو اینڈ یور اللہ، اس کو چھوڑ دیں، اللہ آپ کو اجر دے گا انشاءاللہ. یہ جینوین بات ہے کہ اللہ نے ہمیں جس دنیا کا حصہ بنایا ہے اس دنیا میں لوگ ہمیں جینوینلی ہرٹ کرتے ہیں، جینوینلی تکلیف پہنچاتے ہیں، جینوینلی ناانصافی کرتے ہیں. کب تک دلوں میں آپ اور میں اس گند کو لے کر بیٹھے رہیں گے اور اپنی عبادات کو افیکٹ کریں گے؟ قرآن میں اور احادیث میں کئی مقام پر معاف کرنے کو ایمان کا ہائیسٹ لیول بتایا گیا ہے. ہائیسٹ لیول سورۃ الانفال میں آتا ہے والی من صبر وغفر، جس نے صبر کیا، معاف کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے نا، جس نے صبر کیا وغفر اور معاف کر دیا، فإن ذلك من عزم الامور، یہ بہت اونچے اعمال میں سے اعمال ہے، ہائی سٹینڈرڈ اعمال ہے، نیکی کا اعلیٰ درجہ ہے. تو ہم نے لوگوں کو معاف کرنا ہے صرف کس لیے؟ ہمیں اللہ کی مغفرت چاہیے. اور لوگوں کو معاف کرنے کی ایک اور وجہ بھی ہونی چاہیے، خاص طور پر رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں، میں آپ کے ساتھ کوئی بات کروں، آپ کو وہ بات بری لگے، میں آپ کو سوری بول دوں، کتنی جلدی آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ 2 منٹ میں کہ 12 منٹ میں؟ 2 منٹ میں نا. آپ اور میں ایک دوسرے کو 2 منٹ میں معاف کر دیں گے. اگر بلکہ ہو سکتا ہے میں کوئی بات کہوں کہ نہیں 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 مجھے تو بری نہیں لگی، یہی بات آپ کو کوئی آپ کا رشتہ دار کرے جو میں نے کی اور آپ کو بری لگنی چاہیے تھی لیکن آپ کو بری نہیں لگی، بٹ کوئی رشتہ دار کرے گا، اور وہ رشتہ دار جس سے آپ کی اکثر ٹسل چلتی ہے، پھر وہ آپ کو سوری بول بھی دے گا. ول دس بی ایزی فار یو ٹو ایکسپٹ دا سوری؟ نہیں نہیں. انسانوں کی یہی آزمائش ہے. ایک، لوگوں کو معاف کرنا ہے اس لیے کہ اللہ کی مغفرت چاہیے. 2، لوگوں کو معاف کرنا ہے اس لیے کہ ہمیں رشتہ کنٹینیو رکھنا ہے. رشتہ داروں کو چھوڑ کر آپ بھاگ نہیں سکتے کہیں پہ، نہ اپنے رشتہ داروں کو، نہ میکے کے رشتہ داروں کو، اور نہ سسرال کے رشتہ داروں کو. جب بچیاں یہ سمجھ لیتی ہیں میرا جس وقت دل کرے گا میں رشتہ توڑ دوں گی، جب شوہر سے توڑنا اتنا آسان سمجھ لیا تو سوچیں نا پھر ساس سسر نندیں ان کے بچے ان کا رشتہ توڑنا کتنا آسان ہے. رشتے ٹوٹنے کے لیے نہیں بنتے، رشتے ٹوٹنے کی نیت سے بنائے بھی نہیں جاتے، رشتے بنائے جاتے ہیں کمپلیٹ کرنے کے لیے، موت تک ساتھ چلانے کے لیے. ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، یہ تھوڑی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے ٹوٹنے کی بات کی جائے. تو ہم نے لوگوں کو اور خاص طور پہ رشتے داروں کو اس لیے معاف کرنا ہے کہ ہم نے رشتہ کنٹینیو کرنا ہے. اور اس طرح سے علماء کہتے ہیں مسلمانوں کے اندر forgiveness is an art. دنیا آپ کو کہتی رہے stand for your right، دنیا آپ کے سامنے سلوگنز لے کر کھڑی ہوتی رہے پتھر کا جواب اینٹ سے دو اور اینٹ کا جواب پتھر سے دو، وائس ورسا، بٹ یو نو یور ریلیجن. اسلام میں معاف کر دینا از این آرٹ. جیسے انگریزی کی کہاوت ہے جس کو میں اگر آپ کو اردو میں کر کے بتاؤں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس وقت سوری کیا جب آپ کی غلطی تھی، اس کا مطلب ہے آپ آنےسٹ ہیں. آپ نے سوری کیا جب آپ کی غلطی تھی، اس کا مطلب ہے آپ آنےسٹ ہیں. اگر آپ نے اس وقت سوری کیا جب آپ شیور نہیں تھیں کہ صرف آپ کی غلطی تھی، آپ کو لگے میری بھی تھی اس کی بھی تھی، اس وقت اگر آپ نے آگے بڑھ کر سوری بول دیا، اس کا مطلب ہے آپ عقل مند ہیں. اور تیسرا وہ کہتے ہیں اگر آپ نے اس وقت سوری کیا جب آپ کی بالکل غلطی نہیں تھی، اس کا مطلب ہے آپ ایگوئسٹک پرسن نہیں ہیں، آپ کے لیے ریلیشن شپ امپورٹنٹ ہے معافی مانگنے سے زیادہ. اب آپ اور میں خود سوچ لیں، آنےسٹ بننا ہے، وائز بننا ہے، یا اپنے آپ کو ایگوئسٹک بننے سے بچانا ہے؟ آپ کے پاس تینوں آپشنز موجود ہیں. میں کہہ نہیں رہی
بٹ لیٹس سے اگر میں کہوں میں آپ کو 2 منٹ دے رہی ہوں، موبائل فون نکالیں اور اس انسان کو سوری بھیجیں جس کے ساتھ آپ کی کھٹپٹ ہے، کیسا لگے گا؟ تیار؟ نہیں، کچھ لوگ کہہ رہے نہیں. تیار؟ چلیں کریں، اللہ کی خاطر کرتے ہیں. نکالیں فون، چلیں گھر جا کے نکالیے گا، بٹ کیجیے گا آج. اوہو، یہاں تک معاملہ ہے. جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. پلیز ڈو اٹ ٹوڈے. نیکی کا خیال جس وقت آئے اسی وقت نیکی پر عمل کر لیا جائے، اٹس بیٹر. ورنہ دیکھیں ابھی شیطان کھلے میں ہے، ابھی تو بند نہیں ہے مسٹر ابلیس، کھلا پھر رہا ہے. اور ابھی وہ پوری کوشش کرے گا کہ رمضان سے پہلے آپ سے کوئی بلنڈر ایسا کروائے کہ آپ بہت برے دل کے ساتھ رمضان میں داخل ہوں. کہنے کو عبادت کریں، کہنے کو ریچولز میں بزی ہوں، لیکن دل مخموم القلب کی کیفیت میں نہ ہو. وہ پوری کوشش کرے گا. تو آج جا کر کوشش کیجیے گا کہ آج مغرب تک آپ کسی اس انسان کو واقعی سوری بول دیں جس کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ اس کی آپ کے ساتھ آپ کا دل صاف ہے، بٹ یو ہیو اے فیلنگ اس انسان کو کوئی مسئلہ ہے. آپ سوری بول دیں. آپ اپنی غلطی کے بغیر بولیں گی تو آپ ایگوئسٹک انسان نہیں ہیں، آپ اپنے دل میں ایمان کو بڑھائیں گے. یاد رکھیں، کوئی انسان، کوئی بھی انسان، چاہے کوئی کتنا بھی آپ کا فیوریٹ انسان ہو، اس کو ذہن میں لے آئیں. نو ون از پرفیکٹ. ہم انسان ایک پیکج ڈیل کے ساتھ آتے ہیں. آپ کے پاس جتنے انسان ہیں رشتوں کی شکل میں، دوستوں کی شکل میں، آپ کے ملنے ملانے والوں کی شکل میں، ہم سب انسان پیکج ڈیل میں آتے ہیں. جسٹ فوکس آن گڈ اینڈ ڈیل ود بیڈ. ریلیشن شپس میں تو آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے. دوستوں میں یو ہیو اے چوائس. کوئی بہت پرابلمٹک دوست ہے، چھوڑ دیں. کوئی دوست آپ کو آپ کے نروس پر سوار رہتا ہے جس سے آپ کی نمازیں ڈسٹرب ہوتی ہیں، چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. معافی تلافی کر کے ایک اچھے نوٹ پر آپ اس سے گریجولی الگ ہو سکتے ہیں. رشتوں سے نہیں الگ ہوا جاتا. یہ رول میں رشتوں کے لیے دے رہی ہوں. فوکس آن گڈ اینڈ ڈیل ود بیڈ. اس لیے کہ آپ نے اور میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ میرے ہاتھ میں پینسل ہے، میں اس کو توڑ سکتی ہوں دونوں ہاتھوں سے. پینسل ٹوٹ جاتی ہے نا. پینسل ٹوٹ جائے بیکار ہو گئی.